السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 14 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دے ما جو انزلہ اتارا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو بھی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پس نہیں پہنچایا آپ نے پیغام اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کچھ بھی چھپایا یا کوئی پیغام اللہ کی طرف نہ پہنچایا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی بھی پیغام کچھ بھی نہیں پہنچایا اللہ کی طرف سے۔ لم جو ہے یہ مضارع کو ساکن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس وجہ سے یہ فعل یا فلو ہوتا ہے نا، تفلو آنا تھا پھر، تو یہاں پہ لام ساکن کیوں آیا ہے؟ لم کی وجہ سے۔ لم جازمہ ہے، یعنی یہ مضارع کو جزم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ نے نہ کیا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو کوئی بھی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے، یعنی انہوں نے کچھ نہیں پہنچایا، تو اس نے جھوٹ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں رکھا، اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آیا اس کو ویسے ہی حفاظت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور ایک اور حدیث ہے حجۃ الوداع کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ کا لوگوں کا مجمع تھا مسلمانوں کا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے بارے میں کیا کہو گے، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یعصمک، اور اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے گا، تجھے بچائے گا، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنا فریضہ انجام دیں، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی دنیاوی اسباب کے تحت بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب، حضرت ابو طالب آپ کی کیسی حفاظت فرماتے تھے، ہے نا۔ حضرت عباس جب ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں بھی لائے تھے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے غزوات ہوئے، اتنی جنگیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی۔ جب یہ آیت نازل فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو آپ یہ پہرے ہٹا دو۔ اس سے پہلے جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوگی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پہرے ہٹا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بتا دیا کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، تو مجھے کسی اور کی حفاظت نہیں چاہیے۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم نہیں تم علی شیء کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات، والانجیل اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ، تم جب تک اپنی تورات اور کتاب انجیل کو قائم نہیں کرتے، یعنی ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تب تک تم کسی دین پر نہیں ہو۔ ولا یزیدن، اور ضرور زیادہ ہوگا، کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک اس کی وجہ سے جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر ہی، انکار ہی۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس نہ آپ افسوس کریں، غم کریں، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے نا، اس کی وجہ سے ان میں یہود و نصارہ میں سے اکثر لوگوں کو
سرکشی اور کفر انکار ہی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ لام تاکید ہے، یہ نون ثقیلہ دونوں ہی ضرور کا معنی دیتے ہیں کہ ضرور ان کو سرکشی اور کفر ہی زیادہ ہوگا. تو یہی وجہ تھی جو یہ کفر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. یہود میں سے تو صرف 6-7 لوگ ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ انکار کرنے والے لوگوں پر افسوس نہ کریں، غم نہ کریں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، وہ جو صابی ہیں. صابی سے مراد بے دین، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے دین، اور اس سے مراد یہود و نصارہ اور ایمان والوں مومنوں کے علاوہ باقی ہر دین سے تعلق رکھنے والے لوگ صابی کہلائیں گے. والنصارہ، اور نصارہ میں سے من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں پڑھ چکے ہیں. یہ میں نے ادھر لکھی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں آپ اس کی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں یہ سارا بتایا. ان سے مراد وہ یہود و نصارہ اور وہ باقی کے دینوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے اپنے دور کے رسول پر ایمان لا کر اور اپنے اپنے دین پر عمل کر کے، اپنی شریعت کے مطابق عمل کر کے فوت ہو چکے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آج کے دور کے یہود و نصارہ اس میں شامل نہیں ہیں. آج کے دور کے یہود و نصارہ کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کے لیے یہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے کلیئر کر لینی ہے کہ وہ یہود و نصارہ اور کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ ذکر کیے ہیں جو اپنے اپنے دور کے رسول پر ایمان لا کر اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کر کے دنیا سے فوت ہو چکے. ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا. لقد، بلا شبہ، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور ہم نے بھیجے، الیہم، ان کی طرف، رسولا، رسول. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے. کیا عہد لیا تھا یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے انبیاء کے ذریعے سے عہد لیا تھا کہ جو بھی نیا نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. کلما جاءہم رسول بما لا تحوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. کلما، جب کبھی، جاءہم، لائے ان کے پاس، رسول بما، وہ جو، لا تحوی، جس کو نہیں پسند کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے، انفسہم، نفس ان کے، فریقاً، ایک جماعت کو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک جماعت کو، یقتلون، وہ قتل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جب بھی کوئی رسول لائے اس چیز کو جس کو ان کی نفس پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن پر وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلایا اور ایک جماعت کو وہ قتل کرتے رہے. یہ آپ سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. ایک دن میں 70 سے زائد انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو، یعنی ان کے صحابہ کو قتل کر دیتے، شہید کرتے، اور پھر اپنے کام کاج میں ایسے مصروف ہو جاتے جیسے انہوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، یعنی اس کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھتے تھے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جا کا مطلب ایسے آنا ہوتا ہے، لیکن جا کے ساتھ جب با آئے گا تو ہم اس کا لانا ترجمہ کریں گے. لائے ہے نا، جب کبھی لائے رسول، وہ جو نہیں پسند کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے ان کے نفس. ٹھیک ہے، کیا نہیں چاہتے تھے، وہ احکامات جن پر وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ. وَحَسِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، کہ نہیں، فتنہ، کہ نہیں رہا فتنہ، یعنی ان کو یہ لگا کہ اب سارا کام ٹھیک ہو گیا، اب جو انبیاء ہمیں منع کرتے تھے نیک برے کاموں سے وہ تو اب چلے گئے، اب تو وہ ختم ہو گئے، تو اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ ان کا اپنا گمان تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق بات کے سننے اور سمجھنے کی توفیق نہ دی.
ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا. کثیر منہم، ان میں سے اکثر نے، ان میں سے زیادہ نے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے تھے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد بلا شبہ، کفر کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے. اللہ تعالیٰ نصارہ کا غلط عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہیں. جو نصارہ ہیں ان کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کا پرتو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں آئے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ وہ شرک کرتے ہیں. وقال المسیح، اور کہا مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، رب بھی میرا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے تھوڑا کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں. انہوں نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. انہ بے شک من یشرک باللہ، جو شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق یا بلا شبہ اللہ نے حرام کر دی اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جو مشرک ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، یعنی کافروں کو اللہ سے بچانے والا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ، تیسرا ہے تین کا، یعنی وہ لوگ جو عقیدہ ثلیث رکھتے ہیں. عقیدہ ثلیث اس سے مراد کیا ہے کہ تین خداؤں کا عقیدہ. وہ لوگ جو تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے بھی کفر کیا. یہ عیسائیوں کے جو غلط عقیدے ہیں نا وہ بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں کی شکل میں دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں آ گئے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک اور فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خداؤں کو ملا کے ایک اللہ بنتا ہے. اس کو وہ اپنی زبان میں اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ. تو تین خدا وہ کیسے بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، اور ایک اور ان کا فرقہ ہے جو حضرت مریم کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس میں ڈالتے ہیں. تو تین خدا اس طرح سے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے بھی کفر کیا. وما من الہ الا الہ واحد، نہیں کوئی معبود سوائے ایک معبود کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ باز آئے، اما اسے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر و شرک کی سزا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئے اس طرح کہنے سے تو ان کو بہت سخت عذاب پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر نہیں وہ توبہ کرتے، رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش طلب کرتے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر و شرک کرنے سے معافی کیوں نہیں مانگتے، اللہ کی طرف بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ اگر یہ بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا پائیں گے، بہت رحم کرنے والا پائیں گے. شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کی سزا دیں گے، ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. والمسیح ابن مریم الا رسول، نہیں تھے مسیح ابن مریم مگر رسول ہی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ ان کا جو درجہ ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے.
قد خلط من قبلہ رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے رسول، یعنی جیسے ان سے پہلے رسول گزر چکے یہ بھی انہی کے مانند ایک رسول تھے، انسان ہی تھے، اللہ نہیں تھے، نہ ہی اللہ کے پاس جو اختیار ہے اس میں کچھ ان کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انہی طرح کے رسول ہیں جو پہلے گزر چکے، یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نا عیسائیوں کے عقیدے کو رد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح ان سے پہلے کے رسول گزر چکے ہیں نا، یہ بھی انہی کی طرح کے ایک رسول ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو حضرت مریم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شامل نہیں ہے۔ جو ان کا عقیدہ ثلاثہ تھا نا، 3 خداؤں کا عقیدہ، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رد کر رہے ہیں کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کی خدائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ان کی والدہ، بلکہ ان کی والدہ تو صدیقہ ہیں۔ صدیقہ کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ صدیقہ سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ صدیقہ سے مراد نبیہ نہیں لینا، کسی بھی عورت کو نبوت نہیں ملی، تو کچھ لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ نبیہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدیقہ سے مراد تصدیق کرنے والی ہیں، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کانا وہ دونوں تھے، یا کلانی وہ دونوں کھاتے، طعام کھانا، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، آیات، ثم منظور پھر دیکھو، انا یوفکون کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم ان کو کھول کھول کر واضح طور پر آیات بتا رہے ہیں، تو ان کو کہاں سے غلطی لگتی ہے، کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بشر تھے، انسان تھے، کھانا کھاتے تھے وہ دونوں، تو وہ دونوں رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم عبادت کرو کہ اللہ کے سوا اس کی جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ نفع کا۔ اللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنے یا تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں اللہ کے سوا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم پیروی کرو قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، واضلوا اور گمراہ کر دیا انہوں نے، کثیرن بہت سو کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے کہ غلو کا معنی کیا ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا۔ تو اہل کتاب اپنے پیغمبروں میں غلو کرتے تھے، کیسے؟ جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جو عیسائی تھے نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان عقیدوں کا رد کیا ہے۔ دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ بندے تھے، انسان تھے، انسانوں کی جنس سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نہ تو وہ اللہ تھے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی طرح کے کوئی شرکت رکھتے تھے، تو ان کو ان کے مرتبے سے نہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے آئمہ کو ان کے درجے سے نہ بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کو ان کے درجے سے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ نئی نئی بدعتیں شروع ہو جائیں گی، اور جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں نا وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے آئمہ کے اقوال کو ان پر ترجیح نہیں دینی، ٹھیک ہے نا۔ غلو کا معنی آپ نے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ غلو کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کے جائز مرتبے سے بڑھا دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ناحق کہا ہے، یعنی یہ اس کا حق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہ ہونے والی قوم کی پیروی نہ کرو، ان کی بات نہ مانو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا اور گمراہ ہو گئے، عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سیدھے راستے سے، یعنی ان لوگوں کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں کی بات نہ مانو جو خود بھی گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنے۔ یہ آپ کا نا رکوع نمبر 14 مکمل ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے ریپیٹ کر لیجئے گا، بہت اہم چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔